ہمارے مولانا کے پاس انہوں نے محرم داری کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، اور جبکہ انہیں یہ لکھ کے بھیجنا تھا کہ یہ بیماری چل رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ احتیاط رکھنی ہے، اور ہم لگاتار احتیاط رکھے ہوئے اپنے بچوں کو اس بات کی لگاتار ہم بتا رہے ہیں کہ بیٹا انہیں شکشا دے رہے ہیں کہ جیسے ہی باہر جانا آپ کو کیسے جانا۔ یہ حسین کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ ان چیزوں پر ہی چلتے ہیں، انسانیت کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی لگاتار اپنے گھر سے روزانہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جو انہیں نہیں بتلایا جا رہا ہو کہ بیٹا بیماری چل رہی ہے، تمہیں ایسے جانا ہے، ماسک لگانا ہے، دور رہنا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو انہیں اس کے بارے میں لکھ کے بھیجنا تھا کہ آپ کو اس طریقے سے عزاداری منانی ہے، اور ہم ہر انسان کا سمان کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی انسان کو ہماری طرف سے اتنی سی بھی تکلیف ہو۔ اور انہوں نے اس میں کیا کیا لکھ دیا، ارے ہم کوئی ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، پوری دنیا میں حسین والے ہیں، خود برہمن یہاں پر حسینی ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ اس میں کوئی بلاتکار ہو رہے ہیں یا ہم غائب، ہم تو ان کا بہت سمان کرتے ہیں۔ ارے بھائی اگر ہندو بھائی اس کو ماں مانتے ہیں، اس کا سمان کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم بھی کرتے ہیں اس کا پوری طریقے سے، کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ بلاتکار جیسی چیز اوپن سارے جلوس ہوتے ہیں ہمارے، جس میں ہر مذہب کا آدمی ہوتا ہے، پرمیشن ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، راستے اس کے لکھے ہوئے ہیں، ان راستوں سے جاتا ہے۔ 40 سال پہلے لکھنؤ میں نہ جانے کن شیطانوں نے وہاں پر ایک معاملہ ایسا محرم میں جھگڑے کا بنا دیا چھوٹا موٹا، اور اس کی افواہ اتنی بڑی پھیلا دی اور اس میں سنی شیعہ کر دیا۔ مگر جب لوگ ہلکے ہلکے بیٹھے اٹھے اور پتہ لگا کہ بھئی یہ تو کچھ شیطانی اور سیاستی معاملہ تھا یا کیسا تھا وہ سمجھ گئے، تو کچھ ٹائم کے لیے محرم داری رکی رہی، اس کے بعد لوگوں سب ملے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی شیطان لوگ تھے جنہوں نے ایسی افواہیں اڑا دی غلط، اور اس کے بعد محرم داری وہاں 25 سال 20 سال سے آرام سے امن اور چین سے ہو رہی ہے، اور پورے اتر پردیش میں قصبے ہوں، گاؤں ہوں، ضلع ہوں، ہر قوم ہر مذہب کا آدمی جناب امام حسین کے غم میں شریک ہوتا ہے، اور انہوں نے پورا گھر اپنا انسانیت کے لیے اور سچائی کے لیے قربان کرا۔ وہ یزید تھا، ظالم تھا، جو دنیا میں ظلم کر رہا تھا، شیطانیت پیدا کر رہا تھا انسانوں کے درمیان اور غلط کام کرا رہا تھا، اس کے خلاف آپ نے پورا گھر کربلا میں لٹایا، اور اس ظالم کے جتنے بھی ظلم تھے اور شیطانی کام تھے لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ تمہیں غلط راستے پہ چلا رہا، اور ایک انقلاب آیا اور لوگوں نے سمجھا کہ واقعی میں تو بہت بڑا ظالم ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کرا رہا ہے انسانوں کا، اور لوگوں نے جب دیکھا تو انقلاب آیا اور لوگوں نے سچائی کے ہی راستے پہ چلے، اور ایسا کوئی دیکھتا نہیں جس نے انسانیت کے لیے نہ لکھا اور سچے راستے کے لیے نہ لکھا۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری خود گجرات میں 18 میں 3 سال پہلے ہی سمجھ گئے وہاں پہنچے اور مجلس میں بیٹھے، اور باقاعدہ ایم پی کے مکھیہ منتری بیٹھے، اور جناب علی اصغر کا وہاں پر سلام پورا انہوں نے دہرایا، ان کے غم میں شریک ہوئے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں 6 مہینے کا بچہ تھا، اور اسے بھی ہاتھوں پہ جناب امام حسین کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے کہا بھئی مجھ سے دشمنی ہے تو آپ مجھے قتل کریں گے نا، میرا بچہ 6 مہینے کا، اسے 2 قطرے پانی دے دو۔ کتنے بڑے ظالم ہوں گے کہ اس بچے کو بھی انہوں نے قطرہ 2 پانی کی بوندیں نہیں دی اور شہید کر دیا گیا۔ اس کے غم میں شریک ہوئے پردھان منتری خود نریندر مودی، اور ایم پی کے مکھیہ منتری خود وہاں پر شریک ہوئے ان کے غم میں۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر مذہب کا آدمی اس کو مناتا ہے، تو ڈی جی پی صاحب کو سوچنا چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے تھا اگر یہ کس نے انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کے دیا ہے یا ان سے کسی نے لکھوایا ہے۔ یہ دیش ایکتا کا ہے، تو یاد رکھیں اگر ایکتا ہے تو یہ دیش مضبوط ہے، اور اگر آپ لوگ اسی طریقے سے جو ہیں وہ بھٹکتے رہیں گے تو یاد رکھو کہ آپ کا نقصان ہی ہونا، فائدہ نہیں ہونا۔ یہ بہترین دیش ہے، اس کی حسرت جناب امام حسین نے بھی جتائی تھی کہ میں ہندوستان جاؤں گا، مگر آپ کو کربلا کا سفر کرنا پڑا، اور جیسے ہی یہ بات ہندوستان کے بادشاہ کو پتہ لگی تو اس نے یہاں سے فوجیں بھیجی کہ جاؤ، کہ کل 72 اور اس میں بچے اور بوڑھے بھی ہیں، اور جاؤ جلدی سے، اور یہاں سے ہندوستان کی فوجیں پہنچی، مگر جب تک جناب امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ تو ایسا دیش ہے، تو ڈی جی پی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے لکھ کیا دیا، ایسا ہوتا ہے کوئی؟ ارے اس میں تو غم مناتے ہیں ہم، سوگ مناتے ہیں، ہماری عورتیں چوڑیاں بالیاں ہر چیز ختم کر دیتی ہیں، اپنے اتار دیتی ہیں 2.25 مہینے تک، ہم کوئی ایسا خوشی نہیں مناتے، کوئی ایسے کلر کے کپڑے نہیں پہنتے، تو ہم اس میں ایسا کام کریں گے بھائی؟ یہ تو غم کا مہینہ ہوتا ہے محرم کا، اور یہ چہلم کا، تو یہ تو بہت غم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہمارے مکھیہ منتری کو جلدی سے سوچنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے، اور یہ الفاظ سارے انہیں واپسی لینے چاہیے ڈی جی پی صاحب کو، اور انہیں بتانا چاہیے، صفائی دینی چاہیے
लाखों वीडियो मुहर्रम की हैं, कहीं भी देखें। एक ज़माने से यहाँ पर मुहर्रम दारी पूरी दुनिया में 1400 साल से हो रही है। कोई ऐसी, हम चाहते ही नहीं कि किसी को हमारी तरफ से ज़रा से भी तकलीफ पहुँचे। इसलिए देश के सभी नागरिकों से और सभी जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि आप हिंदू हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, कोई से भी धर्म हो, वो हमारा भाई है। हमारे इमामों ने, हमारे पैगम्बरों ने, हमारे नबियों ने, हमारे अल्लाह ने सबसे पहला रिश्ता हमें इंसानियत का बताया है, और हम इंसानियत के लिए ही सबसे पहले जीते हैं। धर्म बहुत बाद में है। हमारे सामने अगर कोई चक्कर खा के गिर जाए तो हमने कभी ये नहीं देखा ये कौन है, हम ये देखते हैं ये इंसान है और फौरन इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, सब जो भी हुसैन को मानने वाले हैं, सच्चाई को मानने वाले हैं, वो सारे ही ऑनलाइन पर मुख्यमंत्री के पास दरख्वास्त भेजें कि डीजीपी साहब ने ये क्या अनजाने में किया है या जान के किया है, ये तो वही जानते हैं। हो सकता है अनजाने में भी उनसे ये बात हो गई हो, तो वो फ़ौरन इसकी सफाई दें और इस चीज़ को वापसी लें, और मुख्यमंत्री जल्दी से हमें आदेश दें कि हमें मुहर्रम में किस तरीके से अपनी अज़ादारी करनी है, हम उसका पूरा पालन करेंगे। और हम इस बीमारी जब से आई है, जब से होशियार है, और अपने घर में अपने बच्चों को भी लगातार ये शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा तुम्हें इस बीमारी में कैसे रहना और लोगों का कैसे ख्याल रखना। ये देश हमारा है, आपका है, सबका है, और सबका फ़र्ज़ है कि इस बीमारी में इस चीज़ का ख्याल रहे कि हमारे देश के नागरिक को और हमारे देश को किसी तरीके का नुकसान ना हो।